بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ نے ملحق بالمثنی کا اعراب پڑھا۔ اب آج کے سبق میں ملحق بجمع المذکر السالم کا اعراب بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ملحق بجمع المذکر السالم کا کیا مطلب ہوگا۔ تو اس سے پہلے آپ یہ دھیان دیں کہ آپ نے جمع مذکر سالم کی تعریف اس سے پہلے پڑھی ہے کہ اس جمع کو کہتے ہیں جس کے مفرد کے آخر میں واو نون یا یائے ما قبل مکسور اور نون مفتوح بڑھایا گیا ہو۔ مگر یاد رہے کہ ہر ایسی جمع جس کے آخر میں واو نون یا نون ہو اسے جمع مذکر سالم نہیں کہیں گے، بلکہ عربی زبان میں قیاس اور قاعدہ یہ ہے کہ یہ جمع صرف دو چیزوں کی آئے گی، یا تو مذکر عاقل کے علم کی یا مذکر عاقل کی صفت کی۔ تو گویا کہ جمع مذکر سالم کی تعریف ہوگی کہ وہ جمع جس کے آخر میں واو نون یا نون ہو، بشرطے کہ وہ مذکر عاقل کا علم ہو یا مذکر عاقل کی صفت ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں، ان دونوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی ہے، یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ جمع مذکر سالم نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے وزن پر کلام عرب میں استعمال ہے کہ اس کے آخر میں واو نون یا نون پایا جا رہا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ نہ مذکر عاقل کا علم ہے نہ مذکر عاقل کی صفت ہے، تو اسی کو ملحق بجمع المذکر السالم کہیں گے۔ جیسے عالم کی جمع عالمون اور عالمین، تو ظاہر سی بات ہے کہ عالم جہان کو کہتے ہیں، ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اسے عالم کہا جاتا ہے۔ تو یہ نہ مذکر عاقل کا علم ہے نہ مذکر عاقل کی صفت ہے۔ ایسے ہی ابن کی جمع بنون اور بنین آتی ہے، تو ابن اگرچہ مذکر عاقل کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، مگر یہ نہ مذکر عاقل کا علم ہے اور نہ مذکر عاقل کی صفت ہے، کیونکہ یہ نہ علم ہے، کیونکہ علم سے مراد جو کسی کا خاص نام ہو، زید بکر عمرو وغیرہ کی طرح، اور نہ ہی یہ صفت ہے، معنی وصفی اپنے اندر نہیں رکھتا، بلکہ یہ اس میں ذات ہے، اس میں جامد ہے۔ لہذا بنون اور بنین بھی جمع مذکر سالم نہیں بلکہ ملحق بجمع المذکر السالم ہے۔ یوں ہی اولو جو ذو کی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور خود ذو کی جمع جو ذو آتی ہے، تو یہ، اور یوں ہی اہل کی جمع بھی استعمال ہوتی ہے، اہلون اور اہلین۔ قرآن مجید میں قوا انفسکم واہلیکم نارا شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، تو اہل کی جمع اہلون اور اہلین یہ بھی ملحق بجمع المذکر السالم ہوگی۔ یوں ہی آپ نے 20 تا 90 جو دہائیاں پڑھی ہیں، 20 30 40 وغیرہ، یہ بھی ملحق بجمع المذکر السالم ہے۔ تو یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، مگر چونکہ اس کے وزن پر ان کی بھی یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں ملحق بجمع المذکر السالم کہا جاتا ہے، اور ان کو بھی جمع مذکر سالم کا اعراب دیا جاتا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں یعرب الملحق بجمع المذکر السالم
اعراب جمع المذکر السالم، ملحق جمع مذکر سالم سے ملحق الفاظ کو جمع مذکر سالم کا اعراب دیا جاتا ہے۔ اب آگے ملحق بجمع المذکر سالم کی تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ مَا جُمِعَ هَذَا الْجَمْعَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، اور ملحق بجمع المذکر سالم وہ ہے جس کی یہ جمع غیر قیاسی طور پر لائی جائے، ضابطے کے برخلاف یہ جمع لائی جائے۔ تو ضابطہ وہی ہے کہ مذکر عاقل کے علم کی جمع لائی جائے گی یا مذکر عاقل کی صفت کی، اس کے خلاف۔ تو صحیح تعریف یوں کی جائے کہ ملحق بجمع المذکر سالم وہ لفظ ہے جو بغیر ضابطے کے برخلاف اس جمع کے وزن پر ہو، یہ جمع لائی جانے بلکہ اس جمع کے وزن پر، جیسے 20 30 وغیرہ یہ جمع نہیں لائی گی بلکہ یہ سب الفاظ مفرد ہیں، معنی جمع کا رکھتے ہیں، مطلب معنی جمع کا کیا مخصوص گنتیوں کا رکھتے ہیں، مگر چونکہ ان کا وزن جو ہے وہ جمع مذکر سالم کا ہے، اس لیے یہ بھی ملحق بجمع المذکر السالم۔ فَيَجُوزُ فِي نَحْوِ بَنِينَ وَسِنِينَ وَعِضِينَ وَسُبِينَ وَمَا أَشْبَهَهَا ان يعرب اعراب هذا الجمع۔ ابن کی جمع ہے بنون اور بنین، سنتن جس کا معنی سال ہوتا ہے اس کی جمع سنون اور سنین آتی ہے، عظتن کی جمع ہے عظین جس کا معنی متفرق ہوتا ہے، صوبتن کی جمع ہے صبون اور صبین جس کا معنی جماعت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ارض کی جمع بھی آپ نے ارضون اور عظین پڑھی ہوگی، اور بھی الفاظ ہیں، وما اشبہہا اسی لیے کہا، اس جیسے اور بھی کلمات۔ تو کہتے ہیں پس بنون سنون عضون صبون جیسے الفاظ میں جائز ہے کہ انہیں اس جمع کا اعراب دیا جائے، یعنی جمع مذکر سالم کا اعراب دیا جائے حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ وَهُوَ الْأَفْصَحُ، اور یہی زیادہ فصیح ہے، چونکہ اس میں اور باتیں بھی جائز ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اور یہ جائز کے علاوہ یہی زیادہ فصیح ہے۔ فَيُقَالُ، پس کہا جائے گا، مَرَّتْ عَلَيَّ سِنُونَ وَاغْتَرَبْتُ سِنِينَ وَأَنْجَزْتُ هَذَا الْعَمَلَ فِي سِنِينَ۔ مرت علیہ سنون، یہ مرت کا فاعل بنا، مجھ پر بہت سارے سال گزرے، واغتربت سنین، اغتراب مانے پردیس میں رہنا، میں برسوں پردیس میں رہا، وانجزت هذا العمل فی سنین، انجاز مانے کسی کام کو پورا کرنا، اور میں نے اس کام کو سالوں میں پورا کیا۔ تو حالت رفع میں سنون، اور حالت نصب میں سنین، اور حالت جر میں بھی سنین۔ تو حالت رفع میں واو کے ساتھ، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں کلام فصیح افصح الکلام اللہ رب العزت کے کلام سے، کہتے ہیں قال تعالی لربک البنات ولہم البنون، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ یہ کفار کے رد میں ہے جو معاذ اللہ ملائکہ کرام کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور خود ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے تھے اور بیٹے پسند کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے زعم فاسد کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں پر حمزہ استفہام جو آیا ہے وہ انکار کے معنی میں ہے، نفی کے معنی میں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ علی ربک البنات، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہے۔ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، جبکہ ان کے لیے بیٹے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن تَلْزَمَهُ الْيَاءُ مَعَ التَّنْوِينِ تَشْبِيهًا لَهُ بِحِينٍ، کہتے ہیں اور جائز ہے کہ ملحق بجمع المذکر السالم کو تنوین کے ساتھ یا ہر حال میں لازم رہے، تشبیہا لہ بحین، اسے حین سے تشبیہ دیتے ہوئے، فیعرب بالضمۃ رفعا وبالفتحۃ نصبا وبالکسرۃ جرا، تو اب اعراب جو آئے گا وہ اس کا اعراب
مفرد منصرف والا اعراب ہو جائے گا، کیونکہ جب اس کو حین کے مشابہ کر دیا تو حین کا جو اعراب ہے حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ، وہ اعراب آئے گا۔ فیعرب بالضمۃ رفعا، تو حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب میں فتح کے ساتھ اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ اعراب دیا جائے گا۔ تقول، تم کہو گے مرت علی سنین کثیرۃ، مجھ پر بہت سارے سال گزرے، ومکثت مغتربا سنینا کثیرۃ، میں بہت سال پردیس میں رہا۔ تو یہاں دیکھیں سنینن کثیرتن، سنینن ہو گیا، او ثمانیہ سنین، تو سنین یہ حالت جر کی مثال ہوگی کیونکہ ثمانی مضاف ہو گیا۔ وعلیہ قول الشاعر، کہتے ہیں اور اسی کے مطابق شاعر کا یہ قول ہے، دعانی من نجد فإن سنینہ لعبن بنا شیبا وشیبننا مردا۔ دعانی من نجد، نی ہے ضرورت شعری کی وجہ سے یہاں پر فتحہ پڑھنا ہوگا۔ نجد ایک مقام کا نام ہے۔ فَإِنَّ سِنِينَهُ، یہی محل استشہاد ہے۔ اگر اس لغت کا اعتبار نہ کیا جائے جو ابھی حین کی مشابہت والی بیان کی گئی، بلکہ اسے جمع مذکر سالم سے ملحق جو اوپر اعراب بتایا گیا اس کا لحاظ کیا جائے تو اس کا نون گر جانا چاہیے، کیونکہ جمع مذکر سالم کا نون جو ہے حالت اضافت میں گر جاتا ہے، مگر یہاں سنینہ پڑھا گیا نون کی بقا کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ حین کی مشابہت کے اعتبار سے اس کو اعراب دیا گیا ہے۔ ہاں یہاں پر مفہوم سمجھ لیں، دعانیہ من نجد، تم دونوں مجھے نجد سے چھوڑو، مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے نجد کا تذکرہ نہ کرو، میرے سامنے نجد کا ذکر نہ کرو۔ دع کا تثنیہ ہے دعا، جس کا معنی چھوڑنا۔ تم دونوں مجھے نجد سے چھوڑو، یعنی نجد کا تذکرہ میرے سامنے نہ کرو۔ فَإِنَّ سِنِينَهُ لَعِبْنَ بِنَا شِيبًا، شیب یہ اشیب کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے بوڑھا، اور یہ شیبن یا حال ہے بنا میں نہ ضمیر مجرور سے۔ وَشَيَّبْنَنَا، شیب یشیب کا معنی بوڑھا کرنا، باب تفعیل سے فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اور مردہ یہ مردن جمع ہے امرد کی، جس کا معنی آپ جانتے ہیں نو عمر، نوجوان، کہ جس کے بھی داڑھی موچ نہ آئی ہو اسے امرد کہتے ہیں، اس کی جمع مرد ہے۔ دعانیہ من نجد فإن سنینہ، تم میرے سامنے نجد کا تذکرہ چھوڑو کیونکہ اس کے سالوں نے ہمارے ساتھ بڑھاپے کا کھیل کھیلا اور ہمیں جوانی میں بوڑھا بنا دیا۔ تو یہاں آدمی یہ ذکر کر رہا ہے کہ جن برسوں میں نجد میں رہا وہاں اتنے مصائب کا اور پریشانیوں کا شکار رہا کہ قبل از وقت بڑھاپا آ گیا، اور بوڑھا ہو جانے کے بعد بھی اس کی پریشانیوں نے ہمارا ساتھ نہ چھوڑا اور اس حال میں بھی وہ ہم سے کھیلتے رہے۔ فَإِنَّ سِنِينَهُ، کیونکہ اس کے سالوں نے ہمارے ساتھ بڑھاپے میں کھیل کیا اور ہمیں جوانی میں بوڑھا بنا دیا۔ وقول الآخر، اور اسی پر دوسرے شاعر کا قول ہے، وَكَانَ لَنَا أَبُو حَسَنٍ عَلِيٌّ أَبًا بَرًّا وَنَحْنُ لَهُ بَنِينُ۔ تو یہاں دکھانا ہے وَنَحْنُ لَهُ بَنِينُ، حالت رفع میں ہے لیکن بنون نہیں آیا بلکہ بنین آیا، اور نون پر زبر پیش پڑھا گیا، ضمہ پڑھا گیا، تو گویا کہ اسے معرب بالحرکات رکھا گیا ہے۔ ابن برن یہ کانا کی خبر ہے، اور ابو حسن علی یہ اس کا اسم ہے، ابو حسن سے بدل ہے علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی موافق نے، چاہنے والے نے یہ کہا، اور ہمارے لیے حسن کے باپ علی نیک اور محسن باپ ہیں اور ہم ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ دو باتیں بتائیں انہوں نے کہ جمع مذکر سالم والا اعراب بھی دیا جا سکتا ہے، اور ہر حال میں یا کو لازم رکھتے ہوئے مفرد منصرف صحیح کا اعراب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ فِي هَذَا الْجَمْعِ إِذَا سُمِّيَ بِهِ أَحَدٌ أَن يُعْرَبَ إِعْرَابَهُ،
اور اس جمع میں جائز ہے جب اس کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا جائے، ان یعرب اعرابہ کہ اسے جمع مذکر سالم کا اعراب دیا جائے، فتقول تو تم کہو گے جاء عابدون و زیدون ورأیت عابدین و زیدین ومررت بعابدین و زیدین۔ تو جب کسی کا نام رکھ دیا جائے تو مثلا کسی ایک شخص کا نام عابدون رکھ دیا یا کسی ایک شخص کا نام زیدون رکھ دیا تو اب معنی جمع ختم ہو گیا کیونکہ ایک شخص کا نام ہو چکا ہے۔ تو اب اس صورت میں اس میں کہہ رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم والا بھی اعراب دیا جا سکتا ہے تینوں حالتوں میں، جو اعراب جمع مذکر سالم کا ہے کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، تو وہ اعراب بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو کہیں گے جاء عابدون و زیدون ورأیت عابدین و زیدین ومررت بعابدین و زیدین وهو الافصح، اور یہی زیادہ فصیح ہے۔ ويجوز ان يلزم الواو والنون مع التنوین والاعراب بالحرکات الثلاث، کہتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ تنوین کے ساتھ واو اور نون ہر حالت میں لازم رہے اور تینوں حرکتوں کے ذریعے اعراب کو لازم رہے، تینوں حرکتوں کے ذریعے اعراب دیا جائے۔ فتقولو تو تم کہو جاء زیدون ورأیت زیدون ومررت بزیدون، یعنی گویا کہ جب ایک شخص کا علم ہو گیا تو اب یہ مفرد ہو گیا اور پھر اس کے اندر کوئی غیر منصرف ہونے کی وجہ نہیں پائی جاتی، لہذا مفرد منصرف والا اعراب دیا جائے۔ تو جاء زیدون رأیت زیدون ومررت بزیدون۔ ویجوز ان یلزم الواو والتنوین بلا تنوین، اور یہ بھی جائز ہے کہ واو اور نون کو لازم رہے بغیر تنوین، یعنی آخر میں تنوین نہ لائی جائے۔ ویعرب اعراب ما لا ینصرف، اور اسے غیر منصرف کا اعراب دیا جائے تشبیہ لہ بہارون، ہارون سے تشبیہ دیتے ہوئے، کیونکہ آخر میں ہارون میں بھی واو اور نون پایا جا رہا ہے اور عابدون حامدون میں بھی آخر میں واو رہے گا، واو اور نون رہے گا، تو اب اسی کے مشابہ قرار دیتے ہوئے فیجری مجراہ، تو اب یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ مَمْنُوعًا مِنَ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالشِّبْهِ الْعُجْمَةِ، اور یہ غیر منصرف ہوگا عالمیت اور عجمہ کی مشابہت کی وجہ سے، ہارون عجمہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف اور یہ اس کے مشابہ ہو گیا تو عجمہ کی مشابہت کی وجہ سے غیر منصرف ہوگا۔ فتقول تو تم کہو گے جاء عابدون وحامدون وخالدون وزیدون ورأیت عابدون وحامدون وخالدون وزیدون ومررت بعابدون وحامدون وخالدون وزیدون۔ تو واو ہر حال میں رہے گا، واو اور نون، اور اعراب جو آئے گا وہ غیر منصرف کا اعراب، کما نقول جیسا کہ ہم کہتے ہیں جاء ہارون ورأیت ہارون ومررت بہارون۔ تو گویا کہ جب علم بنا دیا جائے، کسی کا نام رکھ دیا جائے جمع مذکر سالم کے ذریعے، تو اس میں تین باتیں جائز ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جمع مذکر سالم کا اعراب دیا جائے، یہی زیادہ فصیح ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ واو اور نون تینوں حالتوں میں رہے اور تنوین کے ساتھ غیر منصرف مفرد منصرف صحیح کا اعراب دیا جائے، اور تیسرا یہ بتایا کہ واو اور نون کو لازم رہے مگر اسے تنوین نہ دی جائے اور غیر منصرف کا اعراب دیا جائے۔ تو یہ یہاں تک آپ حضرات ملائیں اور آگے پھر ملحق بجمع المؤنث السالم۔